مسجد ہی کی بات دو شعر جو پرچی ملی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی یہ نہ کہے کہ سید ارشد ہم نے کہا اور ہماری بات نظر انداز کر دی۔ چند باتیں مسجد کی جام شہادت نوش کرنے والی ماؤں، ان والدین کی پکار کہ لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے، میری بہنیں کہاں ہے، لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے، میری بہنیں کہاں ہے، صحن بولا وہاں ہے، پھول کھلتے جہاں ہے، لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے، میری بہنیں کہاں ہے، اور وہ بلا خوں میں کیوں نہلا دی گئی، وہ بلا خوں میں کیوں نہلا دی گئی، ان کی لاشیں تلک کیوں جلا دی گئی، ان کی لاشیں تلک کیوں جلا دی گئی، چپ نہ ہو لب ہلا میری بہنیں کہاں ہے، میری بہنیں کہاں ہے، لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے، میری بہنیں۔ آخر میں صحابہ کے غلاموں، ایک جاگتا ہوا سوال آپ کے سماعت کی نظر جواب دیں گے، مگر دل سے انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ پر اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عنوان سے موضوع پر ایک جاگتا ہوا سوال آپ کی جھولی میں کہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ العزیز، دونوں ہاتھ مومنانہ انداز میں۔ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، دفاع کون کرے گا، اور اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن، نہیں مومن، نہیں مومن۔ بلند آواز سے کہو بے شک، دل مانے، بلند آواز سے کہو بے شک۔ اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن، اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، وفا کون کرے گا۔ اور شعر سنیں گے، سمجھیں گے، سمجھ آ جائے، دل اجازت دے، کھڑے ہو کر دیوانہ وار صحابہ سے محبت کا اظہار کریں گے، سوائے اس کے جو پولیو کا شکار ہو، اور پولیو دو طرح کا ہوتا ہے، جسمانی روحانی۔ جسمانی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اللہ ایسے مریض کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، لیکن دائیں بائیں دیکھنا، آس پاس دیکھنا یہ ہے کہ بیٹھا ہوا شخص کس طرح کے پولیو کا شکار ہے۔ ایک پروگرام میں خطیب صاحب میرے جانے کے بعد کہنے لگے، مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کون سا انداز ہے، بوڑھے ہوتے ہیں۔ میں نے سوال کیا ان سے کہ جو بوڑھا گھر سے چل کر یہاں آ جاتا ہے، صحابہ کے نام پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا؟ اور پھر جبر نہیں ہے، میں نے بات پہلے کہہ دی ہے، یہ وہ شعر جس پر آج بھی آنکھیں بند کرتا ہوں، یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے علامہ علی شیر حیدری کھڑے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حیدری نے صحابہ پر جان قربان کرنے کی بات کی، نثار ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ شعر آپ کی نظر، پہلے میری بات سمجھیں گے، میں کہنے کیا جا رہا ہوں
کہ ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، ہے پہلے میری بات سنیں گے، ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا، صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، دفاع کون کرے گا۔ اللہ آپ کا کھڑا ہونا قبول و منظور فرمائے۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ باہر ہوتے ہیں تھانے میں پرچہ خطرناک ہوتا ہے، یہاں پرچیاں خطرناک ہوتی ہیں، اور جب آپ مائک پہ کھڑے ہوئے ہو، آپ سے آ کر اگر کوئی پیچھے بیٹھے سمجھو کچھ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی پاس آ کے کان میں سرگوشی کرے، اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے، سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ تو ابھی ایک آمد ہوئی تھی سرگوشی میرے کان میں ان کی بات پوری کرتے ہوئے چاہوں گا کہ حق جھنگوی جھنگوی کہہ گیا، ظلم و ستم سب سہ گیا، بھئی دشمن نبی اصحاب دا، بیری نبی اصحاب دا ہے کریندا رہ گیا، حق جھنگوی 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 کہہ گیا، ظلم و ستم سب سہ گیا، ظلم و ستم سب سہ گیا، اور اسلام دا شہباز یا جرار، حق نہ باز یا حق کین تو نہ باز یا، او حق کین تو نہ باز یا، کونے لہو بھی بہ گیا، حق جنگوی 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 کہہ گیا، ظلم و ستم سب سہ گیا، ظلم و ستم سب سے۔ آخری بات حق نواز کی روح سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، اللہ یہ میری بات میرے جذبہ ان تک پہنچا دے۔ جھنگوی تیرا کاج جب آواز جب، کہو بے شک بھئی تیرا کاج جب آواز جب، انداز جب الفاظ جب، جھنگوی تیری پرواز جب، آزم تیری پرواز جب، جھنگوی تیری پرواز جب، ارشد سچیندا رہ گیا، حق جنگوی جنگوی کہہ گیا، ظلم و ستم سب سہ گیا، ویری نبی اصحاب دا ہے کریں او ماتم کریں، سینے کٹیندا رہ گیا، حق جنگوی جنگوی کہہ گیا، ظلم و ستم سب سے گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کی بات کرنا تھی، صحابہ پر بات کر لیتے ہیں۔ محبت میں اظہار محبت کے لیے پھول کافی ہوتے ہیں، لیکن کبھی اجتماعات محبت ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پھولوں کے ساتھ پورا گملے کا تکلف بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اپنا اپنا انداز ہے، چند اشعار نئے صحابہ کی بات سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کامیابی کا راستہ اس دور میں وہی فلاح پائے گا جو صحابہ کی چوکھٹ پہ آئے گا، جو صحابہ کے لیے، اس کے پاس قلم ہے تو صحابہ کے لیے لکھے گا، زبان ہے تو صحابہ کے لیے بولے گا، دماغ ہے تو صحابہ کے دفاع کے لیے سوچے گا۔ اسی بات کو
اپنے شعر میں کہ جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، 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 کسی جگہ کسی موڑ نہ ناکام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، اور اتھ رب دیاں رحمتاں دا ہوے گا بسیرا، لال خوشیاں مسرتاں نے اس جگہ ڈیرا، لالا خوشیاں مسرتاں نے اس جگہ ڈیرا، جتھے ذکر صحابہ صبح و شام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، کسی جگہ کسی موڑ نہ جا کر کسی جگہ کسی موڑ نہ ناکام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا۔ اور بہت خوبصورت شعر کہ جیڑا مدنی دے یاراں نال یاری لاوے گا، رب قبر دی مٹی او دی مہکاوے گا۔ نہیں سمجھے کیا کہہ گیا ہوں میں؟ خیر پور جا کے دیکھ لو، کراچی میں سوئے ہوئے ندیم صاحب قبر پہ جا کے دیکھ لو۔ پھر کہتا ہوں کہ جیڑا مدنی دے یاراں نال یاری لاوے گا، رب قبر دی مٹی او دی مہکاوے گا، رب قبر دی مٹی او دی مہکاوے گا، سارے ہونٹاں اُتے بس او دا نام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، کسی جگہ کسی موڑ نہ جا کر کسی جگہ کسی موڑ نہ ناکام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا۔ اور ایک شعر ہے امن کی بعض ایسے اجتماعات میں تبلیغی نعرے بھی ہوتے ہیں، ٹھنڈے سے میٹھے سے پیارے پیارے سے۔ امن کی بات کر رہا ہوں، امن کب قائم ہوگا، کنجی امن کی کیا ہے؟ شعر آپ کی نظر لکھنے والے اگر لکھ رہے ہوں ان کی نظر بھی کہ پیدا ہون کے ہزار وانگ جنگی وی جوان، انشاءاللہ بھئی پیدا ہون کے ہزار وانگ جنگی وی جوان، وانگ قاسمی تے آزم ندیم جارمان، وانگ قاسمی تے آزم ندیم جارمان، جدوں جدوں بھی سبائی پہ لگام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، کسے جگہ کسے موڑ نہ ناکام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا۔ محمد مصطفیٰ کی رازدار اور رازداں عائشہ، محمد مصطفیٰ کی رازدار اور رازداں عائشہ، بڑی ذیشان ہے تو اے مسلمانوں کی ماں عائشہ، محمد مصطفیٰ کی رازدار اور رازداں عائشہ، اور تیری تصویر جبریل امین نے لا کے دکھلائی، تیری تصویر جبریل امین نے لا کے دکھلائی،
بنے دلہا تمہارے سرور کونو مکان عائشہ، بڑی ذیشان ہے تو اے مسلمانوں کی ماں عائشہ، محمد مصطفیٰ کی راہ، اور تو فرشی ہے مگر منگنی تیری ہے عرش کے اوپر، تو فرشی ہے مگر منگنی تیری ہے عرش کے اوپر، تو کتنی ذی قدر و محترم ہے میری ماں عائشہ، بڑی ذی شان ہے تو اے مسلمانوں کی ماں عائشہ، محمد مصطفیٰ کی راہ۔ اور اگلا شعر آخری، کہ تیرے ارشد کی خواہش ہے تیرا وہ گھر دکھا دے رب، شعر پر توجہ رہی، میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کہ تیرے ارشد کی خواہش ہے تیرے بیٹوں کی خواہش ہے تیرا وہ گھر دکھا دے رب، جہاں آرام فرما ہے شہ کونو مکان عائشہ، جہاں آرام فرما ہے شہ کونو مکان عائشہ، بڑی ذیشان ہے تو اے مسلمان کی ماں عائشہ، محمد مصطفیٰ کی رازدار و رازداں عائشہ۔ الحمد للہ رب العالمین العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انک جعلنا مستقیما وفضلا دائما ونزلا رحمتا وعقلا کاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا وصبرا جمیلا واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما۔ اے اللہ، جو دوستوں نے یہ پروگرام کرایا ہے، یا اللہ اس کو قبول کے منظور فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیا اللہ، یا اللہ پاکستان کے اندر استحکام نصیب فرما، اس کے بنانے کا جو مقصد تھا یا اللہ وہ پورا فرما دیا اللہ، یہود و نصارہ کے ناپاک عزائم سے پورے عالم اسلام کو بچا لیا اللہ۔ اے اللہ، جن دوستوں نے یہ تگودو کی، یہ محنت کی اس پروگرام کے کرانے کی، یا اللہ ان سب کی اس محنت کو قبول کے منظور فرما دیا اللہ۔ جو دوست اپنے گھر بار کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں یا اللہ اس پروگرام کے اندر شمولیت اختیار کی، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما دیا اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ حضرات۔